بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ یہ گزشتہ ویڈیو سے پیوستہ ویڈیو ہے، یعنی پارٹ 2 ہے۔ پہلے حصے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہ شیر پاؤ، نہ امیر حیدر ہوتی اور نہ ہی پرویز خٹک، ان تینوں میں سے کسی کے امکانات نہیں ہیں۔ گورنر کے لیے جس نام پر اب تک اتفاق ہوا ہے وہ ہے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی۔ اگر خالد ربانی گورنر مقرر ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ فوری بات نہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو میں آپ کو خوشخبری دے چکا ہوں کہ نواز شریف خاندان کا بوریا بسرا سمیت ان کے حواری اور پٹواریوں کے گول ہو جائے گا۔ چلیے آپ کا یہ محبس ابھی میں دور کیے دیتا ہوں کہ خالد ربانی ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ مستقبل قریب میں پاکستان اور افغانستان کے مابین جو نئی صورتحال میں کہوں گا کہ انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، وہ کشیدگی اسے پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس کشیدگی کے رد عمل میں پاکستان بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا، اسے روکنے کے لیے اور بقیہ پاکستان کو چھوڑیے کے پی کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2.25 کروڑ نوجوان ہیں وہاں۔ اگر ان کا 15% حصہ بھی مزاحمتی گروپ کے ساتھ جا کر مل جائے تو کیا ہوگا؟ اسے روکنے کے لیے تاکہ کھلا کر کے پی کے اندر آپریشنز کیے جا سکے، فطرت الہندوستان کے نام پر، فطرت الخوارج کے نام پر۔ وہ عام گورنر تو نہیں کرے گا، وہ صرف فوجی سے توقع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر فوج کا جو سسٹم ہے، فوجی کی کوئی قومیت نہیں ہوتی، فوجی کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، یا مجھے کہنے دیجئے نہ وہ پنجابی ہوتا ہے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان۔ فوجی صرف فوجی ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اس وقت فوجی مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے کے پی کے اندر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی کو بطور گورنر لایا جا رہا ہے۔ اقتدار پر حاوی اور قابض گروہ، اس کے لیے مان لیجئے کہ سہیل افریدی بہت بڑا درد سر ہے اس وقت۔ اب سہیل افریدی کی حکومت صوبائی ایوان کے اندر توڑ پھوڑ کر کے، خریداری کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، دبا کے تو ختم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ 2/3 میجارٹی ہے اور سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، پھر وہ پٹھان ہیں۔ اس موقع پر وہ کبھی کسی صورت بھی عمران خان کو چھوڑنے کا داغ اپنے ماتھے پر لینے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں علم ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو ان کی نسلوں سے پشتون نفرت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سہیل افریدی کی حکومت ختم کی جا سکتی ہے صرف گورنر راج کے نفاذ سے۔ اب 2 صورتیں، فرض کریں کہ سہیل افریدی چیف منسٹر ہے، یہ گورنر راج نافذ کرنے میں کوئی خطرات سمجھتے ہیں؟ چونکہ خطرہ تو ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی جب ہوگی تو لوگ دیکھیں گے کہ فوجی صاحب گورنر ہے اور وہ رد عمل نہ دے، وہ مزاحمت نہ کرے؟ کوئی نہیں دیکھا کرتا۔ پھر بہت بڑی مزاحمت کا خطرہ ہے سہیل افریدی کی حکومت ختم کیے جانے کی صورت اور رد عمل میں۔ اب ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سہیل افریدی کو رہنے دیا جائے اور گورنر کو اپر ہینڈ دے دیا جائے، صوبائی انتظامیہ کو حکم دے دیا جائے کہ وہ چیف منسٹر کی بجائے گورنر کے احکامات پہ عمل کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہری پور میں، کے پی کے میں ہے ہری پور، میں آپ کو اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے وہی کچھ کیا ہے ہری پور کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتنے میں، جو کچھ انہوں نے 8 فروری کو پنجاب میں کیا تھا، جو یاسمین راشد کے ساتھ ہوا تھا، جو شہباز شریف کے مد مقابل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوا تھا، دھاندلی جھرلو۔ تو سوال یہ ہے کہ انتظامیہ تو ساری کی ساری کے پی کے کی تھی، پھر کیا ہوا؟ ناظرین کرام، حکم مانا جاتا ہے طاقتور حلقے کا۔ پورے پاکستان کے اندر انہیں اختیار ہے، کسی کی جرت نہیں کہ ان کے حکم سے سر منہ انحراف کرے۔ وہ آپ نے دیکھ لیا، ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ پہ قرآن کھول کر رکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی زندگی کی قسم، ایک پولنگ سٹیشن پر 1500 ووٹ زائد کر کے لکھ دیے گئے ہوتا مسلم لیگ نون کے امیدوار کے کھاتے میں۔ تو یہ سب کوئی الیکشن نہیں جیتا انہوں نے، نشستوں پہ تو الیکشن ہوئے ہی نہیں تھے، 2 نشستیں تھی، دونوں میں انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو 8 فروری 2024 کو کیا۔ جس طرح یہاں طاقتوروں نے اشارہ کیا، کے پی کے میں صوبائی حکومت ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی نہ کسی کو خوف آیا، نہ ڈر آیا، نہ حیا آئی، حکم مانا گیا طاقتوروں کا اور نتیجہ الٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے یہ رہے چیف منسٹر، اس کے امکانات ہیں،
اگرچہ کم ہے، چیف منسٹر یہی رہے، لیکن اسے اتنا زچ کر دیا جائے، اسے اتنا بے اختیار کر دیا جائے کہ اس کے کہنے پہ پولیس کا تھانے دار بھی عمل نہ کرے، اور یہ ممکن ہے ناظرین کرام۔ پولیس ڈائریکٹ انڈر آرڈر ہے انسپیکٹر جنرل پولیس کے، وہ کون لگائے گا؟ مرکز لگائے گا۔ تو جو آئی جی حکم دے گا پولیس وہ کرے گی، جو چیف منسٹر کہے گا وہ نہیں کرے گی۔ چیف سیکرٹری کہاں سے آتا ہے؟ مرکز سے۔ وہ کس کا حکم مانے گا؟ سہیل افریدی کا؟ نہیں، مرکز کا حکم مانے گا۔ اس لیے ایک نئی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، جو 2-3 صورتحال احوال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تینوں کی تینوں تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی ناظرین کرام۔ وار زون ہے اس وقت کے پی کے۔ بلوچستان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی میرے ساتھ بحث کر لے کہ بلوچستان میں زمینی راستے بند ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہماری پاک فوج ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتی۔ زیادہ تر علاقے پہ بلوچستان کے باغیوں کا قبضہ ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، باغیوں کو افغانستان کی بھی حمایت حاصل ہے، تائید حاصل ہے، تعاون حاصل ہے، اسی طرح بھارت کا بھی وایا افغانستان میں بتا چکا ہوں، اور جو بتایا ہے وہ میں کوئی خبر آپ کو ایسی نہیں دوں گا ناظرین کرام جو ہوا میں ہو۔ اس عمر میں اچھا نہیں، ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن یا کسی بھی تحریض کے تحت اپنے سننے والوں کو جھوٹ منتقل نہیں کرنا چاہیے پوری کی پوری پٹی پر۔ بالخصوص یہ کے پی کے کی 1100-1150 کلومیٹر طویل سرحد کے اس طرف قریب ترین تحصیلوں میں بھارت نے کونسلرز کے نام پر اپنے اڈے کھول رکھے ہیں، یہاں وہ تربیت دیتے ہیں، پاکستانی کرنسی چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ ایسی کرنسی جسے ہمارا بینک بھی ڈیٹیکٹ نہ کر سکے، اسٹیٹ بینک بھی، جسے کوئی مشین نہ پکڑ سکے، اسلحہ بھی دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکمران طبقے کو چاہیے کہ کے پی کے میں لگی ہوئی آگ کو بجھائے، اس میں تیل پھینکنے اور مزید بھڑکانے کی بجائے۔ بلوچستان کا مسئلہ سر تا پا، اول تا آخر، پہلے دن سے لمحہ موجود تک سیاسی ہے۔ اس مسئلے کو سیاسی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ کچل کے رکھ دیں گے، دبا کے رکھ دیں گے، مار کے رکھ دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، بربادی کی طرف یہ لے جا رہے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ساتھ میں یہ جملہ کہتا جاؤں گا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، نا ان کے اولادوں کا بگڑے گا، یہ یہاں ہوں گے نہیں بگڑے۔ انہوں نے جزیرے خریدے ہوئے ہیں، انہوں نے باہر ٹھکانے کیے ہوئے ہیں، اور میں تو یہاں تک آپ کو کہہ چکا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ اور ڈیفنس میں جو پٹواری رہ چکا ہے 10-15 سال، اور اس نے دبئی میں اپنا گھر لے رکھا ہے۔ جب ملک کے حالات خراب ہوئے، کوئی اختصاب کا معاملہ چلے، تو اولاد کو پکڑے، فوری ابھی سمیٹے اور جا کے دبئی بیٹھے۔ سب نے انتظام کیا، اگر رہ جائے گے آپ اور میں، آپ کی اور میری اولادیں اور نسلیں۔ اس لیے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی کہ ہم شور مچائیں، ہم لگی ہوئی آگ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ بجھاؤ بھائی سے، نہیں تو بھسم کر کے رکھ دے گی یہ سب کچھ۔ اب جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب جب وہاں جائیں گے، ایک فوجی ہیں، فوجی کا کام یہ ہے کہ طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر، توپ کے زور پر، گولے کے زور پر چیزوں کو دبانا، کیونکہ وہ سینس ہی نہیں ہوتی، وہ تجربہ ہی نہیں ہوتا، وہ ویژن ہی نہیں ہوتا کہ کسی تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ حل تو تب کریں گے کہ سمجھ ہوگی۔ اگر طاقت کی چوٹی سے کوئی نیچے زمین پر آ کر کسی کی بات سنے اور کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرے تو ہوگا کیا؟ مزید حالات خراب ہوں گے کے پی کے۔ دونوں صورتوں میں اگر گورنر راج نافذ کیا جاتا ہے تو پھر تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بربادی ہوگی۔ اگر اس طرح جو دوسرا فارمولا انہوں نے سوچ رکھا ہے، رہے سہیل افریدی، جس طرح کوئی تھانے دار اڈیالہ کے باہر نہیں سنتا اس کی بات، اسی طرح یہ رہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کھائے پیے، گاڑیوں پہ پھرے، سنے کوئی نہ اس کی۔ یہ دونوں کی دونوں صورت احوال انتہائی خطرناک ثابت ہوں گی ناظرین کرام۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، یہ وائٹ ہاؤس میں بلوا کر اپنے ساتھ کھڑا کر کے ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں کی کر رہا ہے، اور یہ تو چڈو ہیں، انہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ استعمال کرنا ہے اس نے ایک افغانستان کے خلاف پاکستان کو، اور دوسرا پاکستان سے گولی چلوانی ہے ایک ایٹمی طاقت سے، ایک ایسے ملک کی فوج سے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اس کی فوج سے فلسطینیوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کروانے ہیں انہوں نے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی صورتحال یہ بنا دینی ہے کہ خود تو آ کر یہ اپنے ہاتھوں سے تو اسے توڑ نہیں سکتے، انہی لوگوں سے پاکستان کو تڑوانا ہے انہوں نے۔ جو منظر آپ کو میں نے کھینچ کے رکھا ہے اسے ذرا سامنے رکھیے اپنے۔ جب پاکستان ٹوٹ جائے گا تو اگلا منظر میں آپ کو بتا دوں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جملہ میں نے کہا ہے، یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میری ملکیت ہے، جو آج میں کہہ رہا ہوں کل ساری دنیا کہے۔ یہ ٹی وی اسکرین پر بھی آپ کو بک بک کرنے والے یہی کہتے سنائی دیں گے کہ اصل مقصد پاکستان کو اس کے ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا ہے۔ 2030 سے پہلے عالمی نقشے سے
اس کا نام مٹانا ہے. ابھی تک وہ پورے کامیاب جا رہے ہیں. جو کریکٹر چاہیے, جو مزدور چاہیے, جو انجینئر چاہیے پاکستان کو توڑنے, ڈھانے اور ملیا میٹ کرنے کے لیے, وہ سارے ہنرمند ان کے پاس موجود ہیں. اور وہ سارے کے سارے ہنرمند اپنی چھوٹی چھوٹی غرضوں کی وجہ سے کمر کس کر امریکن اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے. جاگو, اٹھو, روکو, ڈوب رہا ہے پاکستان. اجازت دیجیے ناظرین کرام, ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.